عرش الله ينادي وعليا يتامى صرنا من بعدك يتامى عرش الله ينادي عرش الله ينادي عرش الله ينادي وعليا خاتم النبیین و شافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکمت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے، اور امام علی کی مخصوص حکمتوں میں سے آج امام علی کی حکمت نمبر 16 ہم بیان کریں گے، جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، جس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک شخص نے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا۔ ایک شخص آیا اور آ کر رسول کی اس حدیث کو کوٹ کر کے باقاعدہ امام سے سوال کیا، اور حدیث تھی کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کو خضاب کے ذریعے سے بدل دو اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ آپ نے اس سوال کے جواب میں بیان فرمایا کہ یہ حدیث اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی جو رسول کا زمانہ تھا، زمانہ رسول میں اس خاص موقع کے لیے یہ حدیث تھی کہ جب کہ دین والے بہت کم تھے، بہت کم تعداد تھی دینداروں کی، دین والوں کی۔ اب جب کہ دین کا دامن پھیل چکا ہے اور سینہ ٹک کر دین جم چکا ہے، تو ہر شخص کو اختیار ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس وقت سب کو اختیار ہے، یعنی جب دور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے تو اس میں اختیار ہے سب کو۔ یہ جو رسول کی حدیث ہے، یہ اس وقت رسول نے فرمایا کشتی نجات تک پہنچانے کے لیے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے، ہمیں صحیح راہ معین کرنے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے امام علی علیہ السلام نے ہمیں زندگی کے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، اور یہ بھی انہی زندگی کے ایک اصولوں میں سے ایک اصول ہے، جس میں حدیث علوی بھی شامل ہے، ظاہر حکمت امام علی بھی شامل ہے، اور حدیث نبوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس میں شامل ہے۔ اس میں دوسرے نقطے کے متعلق تو مولا کائنات نے بیان کیا کہ اب چونکہ دور علی ابن ابی طالب کا ہے، یعنی مولا علی کا جو دور ہے، اس دور میں یا اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، لیکن جو رسول کا دور تھا، جو اس وقت کا دور تھا، اس وقت جو مسلمان تھے جنہوں نے دین کو قبول کیا تھا، وہ زیادہ تر لوگ وہ تھے کہ جو بوڑھے تھے۔ اس وقت دین کو طاقت کی ضرورت تھی، دین کو اپنا تشخص بنانے کی ضرورت تھی، دین کو اپنے دفاع کی ضرورت تھی، تو اس وقت اس دفاع کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ جو جوان دکھیں، جو طاقتور دکھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے اصحاب سے بیان فرمایا تھا۔ بڑا اہم نقطہ اگر اس کی طرف انسان توجہ کرے کہ پہلی چیز تو یہ کہ تم یہود کے مشابہ نہ ہو، اور دوسری چیز یہ کہ خضاب کرو خود کو، یعنی اپنے بالوں کو خضاب کرو، کہ مستحب بھی ہے، لیکن جہاں تک خضاب کا تعلق تھا امام علی فرما رہے ہیں کہ وہ اس وقت کے لیے تھا۔ لیکن اس وقت کیوں رسول بدلوا رہے تھے، کیوں یہ چینجنگ ہو رہی تھی، کیوں رسول چاہتے تھے؟ ایک تو یہی وجہ کہ جوان نظر آنے کی ضرورت تھی، بزرگ نہ نظر آئیں بلکہ جوان نظر آئیں، وہی بزرگ جوان طاقتور نظر آئیں، تاکہ دین داروں کی جو طاقت ہے، دین داروں کا جو روب ہے، وہ سامنے والے پر زیادہ ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو یہود تھے یہ اپنے بالوں کو سفید رکھتے تھے، مطلب یہ اپنے بالوں کو خضاب نہیں کیا کرتے تھے، تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی طرح مشابہت نہ کرو، کہ تمہارا جو حلیہ ہے، تمہارا جو حال ہے، یہ ان جیسا تمہیں لگنے نہ لگ جائے۔ یعنی رسول چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا ایک تشخص بنائیں، ان کی اپنی ایک شخصیت ہو، ان کا اپنا ایک وقار ہو، ان کی اپنی ایک شخصیت ایسی بن جائے کہ جو باروب شخصیت ہو، عام شخصیت نہ ہو۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بیان فرما رہے ہیں، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ یہود، ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں یہود جو آپ نے شاید دیکھے بھی ہوں، کہ مجوسیوں اور یہودیوں کی خاص بات یہ تھی کہ مجوسی جو ہیں وہ اپنی مونچھوں کو زیادہ بڑھاتے تھے، اپنی داڑھی نہیں رکھتے تھے، جبکہ جو یہودی تھے یہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاتے تھے لیکن اپنی مونچھیں نہیں رکھتے تھے۔ یہودیوں کی مونچھیں نہیں ہوتی، یہ اپنی داڑھیوں کو بہت زیادہ بڑھایا کرتے تھے، اور پھر خضاب بھی نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اکرم نے کہا ان کی طرح ان کے مشابہ نہیں ہونا، ان کی شباہت تم نے اختیار نہیں کرنی، اسی لیے حکم ہوا کہ خضاب بھی کرو۔ اب امام علی کا جب دور آیا تو امام علی سے جب یہ سوال ہوا تو امام نے فرمایا کہ خضاب کا اختیار ہے تمہیں،
آپ تمہاری مرضی ہے تم اسے خضاب کرو یا نہ کرو. لیکن یہ جہاں تک اس حکمت کا تعلق ہے، اس بات کا تعلق ہے کہ اپنے آپ کو مشابہ نہ کرو یہود سے، یعنی یہود کی شباہت تمہارے اندر نظر نہیں آنی چاہیے. یہ کیا ہے؟ اصل ماجرا کیا ہے؟ کیوں رسول یہ بیان فرما رہے ہیں؟ ایک حکمت یہ ظاہری ہے کہ تمہاری داڑھی، تمہارے جو بال ہیں، تمہاری جو شخصیت ہے یہ نظر. دوسری ایک اور جو حکمت ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ تمہارا کردار یہودیوں جیسا نہ ہو، تمہارا کردار ان مجوسیوں جیسا نہ ہو، تمہاری شخصیت ان لوگوں جیسی نہ ہو. یعنی ایک خاص فرق نظر آئے تمہاری اور ان کی شخصیت کے درمیان میں، تمہارے حلیوں اور ان کے حلیوں کے درمیان میں ایک خاص فرق نظر آئے. جس طرح دین کا ایک بہت بہترین فرق ہے تم لوگوں کے درمیان کہ تم لوگ دیندار ہو، اسی طریقے سے ایک فرق، وجودی فرق جو ہے وہ بھی نظر آئے، جو ظاہراً فرق ہے وہ بھی نظر آئے. خضاب کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، جیسے میں نے بیان کیا ابھی ابتدا میں، کہ بزرگ زیادہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان کو حکمت یہی ہے کہ جب دین کو ضرورت ہو کسی طاقت کی، جب دین کو ضرورت ہو کسی حوصلے کی، جب دین کو ضرورت ہو سپاہیوں کی، جب دین کو ضرورت ہو فعال لوگوں کی، جب دین کو ضرورت ہو کارکنان کی، جب دین کو ضرورت ہو آپ کی ذات کی، آپ کی شخصیت کی، اس وقت آپ یہ نہ کہیں کہ میں تو بوڑھا ہوں، میں تو بزرگ ہوں، میں دین کے کیسے کام آ سکتا ہوں، یا میرے اندر اتنی طاقت، میرے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ میں دین کے کام آؤں. نہ، اگر دین کو ضرورت ہے سپاہیوں کی، فعال کارکنان کی، دین کو اگر ضرورت ہے تو اس وقت آپ بوڑھے نہیں ہوں گے. اس وقت اگر آپ بوڑھے بھی ہیں تو خود کو جوان کر لیں، اپنے آپ کو اس طرح کر لیں کہ آپ جوان نظر آئیں، آپ بوڑھے نظر نہ آئیں. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا کہ بزرگ کو بھی کہا کہ تم بزرگ نہ نظر آؤ، تم جوان نظر آؤ. کہاں جوان نظر آؤ؟ جب میدان جنگ کی بات آئے، جب میدان عمل کی بات آئے، جب دین الہی کی بات آئے تو تم لوگ بوڑھے نظر نہیں آنے چاہیے. تمہاری ارواح، تمہارا وجود، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، یہ سب جوان نظر آنا چاہیے، جوان مرد نظر آنا چاہیے. یعنی جب تم میدان میں اترو تو تمہاری شخصیت دیکھ کر، تمہارا روب دیکھ کر، تمہارا جلال دیکھ کر لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کوئی کسی دین کے واقعین ماننے والے کوئی دیندار لوگ ہیں جو میدان عمل میں اترے، یہ واقعین حوصلے کے ساتھ میں اترے ہیں. یہ تھکی ہوئی ارواح نہیں ہے بلکہ یہ جوان ارواح ہیں، یہ بہترین انداز سے میدان عمل میں اتر رہے ہیں. دین اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لہجے میں ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے دین ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. ہر زندگی کا عمل اور جتنی سٹیجز آتی ہیں انسان کی زندگی میں، ہر سٹیج کو کیسے گزارنا ہے، اس کے کیسے آداب ہیں، اس میں کیسے داخل ہونا ہے، ان سے کیسے نکلنا ہے، یہ سب کچھ زندگی میں پروردگار عالم نے ہمیں بتایا، اس دین کے ذریعے سے خدا نے ہمیں بتایا ہے. جس طرح کچھ مراحل ہوتے ہیں، جب انسان کی ایک مرحلہ نہیں ہوتا، انسانی زندگی کے کئی مراحل ہوتے ہیں. اگر میں مختصراً سیدھا جو اس کے مراحل ہیں انسان کی زندگی کے، جو بڑھاپے تک پھر جاتا ہے، پھر بڑھاپے کے آداب یہی رسول کی حدیث کے مطابق ہیں. جب انسان جاتا ہے، ان سٹیجز سے گزرتا ہے اپنی عمر کے، اور پھر جب بچہ، یہ جنین کہلاتا ہے، پھر اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، جب شکم مادر سے باہر اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کو ولید کہا جاتا ہے. اسی طرح یہ اپنے مراحل گزارتا ہے، اور گزارتے گزارتے کہیں پر جب یہ دودھ پینے شروع کر دیتا ہے تو یہ شیر خوار کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ جو بچہ ہے یہ فطیر کہلاتا ہے، فتیم کہلاتا ہے. فتیم یعنی جب وہ دودھ کے مراحل کو چھوڑ دیتا ہے، 2 سال کے بعد جب وہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو فتیم کہتے ہیں، وہ فتیم کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ طفل کہلاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سبی، اور بیٹی کو جو سبیحہ کہتے ہیں. یہ سٹیجز اس کی، مطلب یہ کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے وہ مراحل کو، سٹیجز کو گزارتا آخر کر رجل بنتا ہے، اور فتح بنتا ہے، اور پھر رجل بنتا ہے. ان تمام مراحل سے گزر کے آخر کر وہ ضعیفی کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، یعنی بالکل وہ ضعیف ہو جاتا ہے. اب اتنے مراحل زندگی کے انسان جب گزارتا ہے تو اتنے میں اب یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، کہ جب دین کو تمہاری ضرورت پڑے، جب دین کے اوپر وقت آ جائے تو پھر کیا ہو، اپنے بڑھاپے کو چھپا لو. یہ خضاب کا معنی کیا ہے
یعنی اپنے بڑھاپے، تمہارا یہ آخری وقت ہے، اب تم بہت بوڑھے ہو چکے ہو، لیکن اپنے بڑھاپے کو اب یہاں پر چھپا لو. کیوں؟ تمہاری وجود کی ضرورت دین کو ہے، تمہاری روح کی ضرورت دین کو ہے، تمہارے جسم کی ضرورت دین کو ہے، تمہاری جتنی طاقت ہے تمہارے اندر، ہم تو اتنے بزرگ ہیں اور ہم کیسے اس میدان میں اتر سکتے ہیں نا. بلکہ اس وقت دین کو جب فعال لوگوں کی ضرورت ہے تو یہ بزرگ ہمت اور حوصلہ ہوتے ہیں دین کی، ان کو خطاب کر لو. مگر ساتھ ہی ایک اور بیان دی ہے کہ جہاں کہا کہ شہوات میدان آئے، جہاں پر خواہشات کا میدان آئے، جہاں پر شہوات کا میدان آئے، جہاں پہ دنیا پرستی کا میدان آئے، جہاں پہ یہ سا میدان آ جائے تو اس وقت کیا ہے کہ اس وقت جوان سے کہا جب شہوات کا میدان آئے تو تم بوڑھے ہو جاؤ. یعنی کتنے اصول کیا بتا رہے ہیں کہ جب ایسا شہوات کا میدان آئے، دنیا پرستی کا میدان آئے، حوث کا میدان آئے، جب یہ والا میدان آئے تو کیا کرو کہ تم اپنے آپ کو، اگر جوان ہو تو اپنے آپ کو بوڑھا کر لو. ان میدانوں میں تم نے جوان کو بھی جوان ہو کر نہیں دکھانا، یعنی خواہشات کے میدان میں تم نے اس طرح نہیں اترنا. حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خدا رحمت کرے اس جوان کو کہ جو جوانی میں بوڑھا ہو. یہ بیان ہوا ہے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ یہودیوں سے مشابہت نہ رکھو اور اپنے آپ کو خضاب، یعنی کہ اپنے آپ کو خضاب کرو تاکہ جوان نظر آؤ. اور ایک حکمت وہ ہے، ایک حدیث یہ ہے رسول اکرم کی جس میں رسول اکرم بیان فرما رہے ہیں جوانوں سے اور بوڑھوں سے کیا کہ خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جو جوانی میں بوڑھا ہو گیا، اور خدا لعنت کرے اس بوڑھے پر کہ جو بڑھاپے میں جوان ہو گیا. ایک طرف جوان بوڑھوں کو کہہ رہے ہیں رسول کے جوان ہو جاؤ، اور دوسری حدیث یہ کہتی ہے اگر ہم فقہا اور علماء سے رابطہ نہ کریں، اگر ہم ان علماء تک نہ پہنچیں کہ جو دین کی جو استنباط کر سکتے ہیں، جن کو معانی کا پتہ ہے، جن کو پتہ ہے کہ یہ کس وقت بیان ہوئی ہے اور کس لیے بیان ہوئی ہے اور اس کی حکمت کیا ہے اور اس کے اندر کیا گہرائی ہے. متضاد گفتگو لگتی ہے، متضاد باتیں لگتی ہیں، لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ فقہا اور علماء کی ہمیں کتنی ضرورت ہے ان کی. اب یہ حدیث ذمہ داری بتا رہی ہے آپ کی، یعنی خدا رحمت کرے اس جوان پر کہ جو بوڑھا ہو گیا ہے. کہاں بوڑھا ہو گیا ہے؟ جب میدان شہوات آئے، جب میدان حوث آئے، جب ایسا کوئی میدان آئے کہ جہاں پر جوان کو جلدی پکڑا جاتا ہے، جہاں پر جوان کی جلدی گرفت ہوتی ہے، جہاں پر جوان کو جلدی قابو میں لیا جاتا ہے، جہاں پر جوان پر جلدی حملہ ہوتا ہے شیطان کا، وہاں پر جوان کو کہا ہے کہ بوڑھے ہو جاؤ. یعنی میدان شہوات جب آئے، کیونکہ ہوتا ہے بزرگوں میں بہت سی حصے بزرگی کے عالم میں، ضعیفی کے عالم میں وہ بہت سی حصے ختم ہو جاتی ہیں جو جوانی کے عالم میں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں. اسی لیے کہا کہ جب جوان ہو اور ایسا میدان آئے تو ان حصوں کو ختم کرنا ہے، ان کو مارنا ہے، یعنی بوڑھے ہو جانا ہے ایسے میدان میں. اور پھر لعنت کی ہے ایسے بوڑھوں پر کہ جو ایسے حوث کے، دنیا پرستی کے اور شہوت کے میدان میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے آپ کو مزید جوان گردانتے ہیں، مزید جوان سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ان کے جوان ہونے کا دور نہیں ہوتا، ان کے جوان ہونے کا زمانہ نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگ، جو ذمہ دار بزرگ ہوتے تھے ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، جو اپنی ذمہ داری کو جانتے تھے وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے. اور اگر دیکھا جائے ذمہ داری کے اعتبار سے کہ ذمہ داری کیسی ہونی چاہیے، ایک مومن ذمہ دار کیسا ہونا چاہیے، تو کربلا ایک بہترین جامع ترین میدان ہے ہر عمر کے جوان کے لیے، بزرگ کے لیے، شیرخوار کے لیے، طفل کے لیے، رجل کے لیے، فتح کے لیے، ضعیف کے لیے، ہر کسی کے لیے کربلا ایک پورا رول ماڈل ہے، ایک جامع ترین میدان ہے کربلا کہ جہاں پر ہمیں ہر شخص کے لیے ہر جگہ پر ایک میدان ملتا ہے، ایک شخصیت ملتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، کہ جو جامع ترین میدان ہر عمر کی شخصیت کے لیے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے کربلا ایک جامع ترین میدان ہے. اور کربلا، اسی لیے کربلا حجت ہے، ہر کسی کے لیے حجت ہے. اگر ہم کربلا میں خواتین کا کردار دیکھیں تو وہ خواتین کے جس میں شادی شدہ خواتین شامل ہیں، غیر شادی شدہ خواتین شامل ہیں، جس میں بچیاں شامل ہیں، جس میں جوان شامل ہیں، ہر قسم کی عمر کی، ہر طرح کی عمر کی خواتین جس میں شامل ہیں، اور وہ اپنے کردار کو بتا رہی ہیں. اگر بچوں میں دیکھا جائے تو طفل شامل ہیں، شیر، بوڑھے سے بوڑھے ترین صحابی امام حسین علیہ السلام کے موجود ہیں. یعنی عمر کی ہر سٹیج
اگر دیکھنی ہے آپ نے اور پھر اس اسٹیج کے اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں بھی اگر دیکھنی ہے تو کربلا بہترین میدان ہے ان ذمہ داریوں کو دیکھنے کا، ان ذمہ داریوں کو پنپنے کا، ان ذمہ داریوں سے خود کچھ لینے کا، کچھ حاصل کرنے کا بہترین میدان ہے۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بھی یہ ہے کہ دین کو آپ نے بچانا ہے، اور دین کو، یہ جو حدیث ہے نا جس میں پہلے کیا بات بیان ہوئی ہے، پہلے یہ ہے کہ یہود کے مشابہ نہیں ہونا ہے آپ نے۔ کیا مقصد ہے؟ یعنی پہلا فریضہ تو آپ پر یہ ہے کہ آپ نے دین کو بچانا ہے، لیکن ساتھ ہی رسول فرما رہے ہیں کہ شخصیت کو بھی بچانا ہے، اپنی شخصیت کو بنانا بھی ہے، اپنی شخصیت کو بچانا بھی ہے۔ یہی کربلا میں ہوا تھا، کربلا والوں نے اپنی شخصیت کو بنایا بھی تھا، اپنی شخصیت کو بچایا بھی تھا، اور انہوں نے اپنی شخصیت کے ذریعے سے دین کو بچایا ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے دین کو بچایا ہے۔ کربلا وہ میدان ہے جہاں 103 یا بعض جگہ لکھا ہوا ہے 112 سال کے بوڑھے تک موجود ہیں، جن کی ابرو نہیں اٹھ رہی ہیں، وہاں پٹی باندھتے ہیں، کمر پہ پٹی باندھتے ہیں، پاؤں کو گھوڑے کے ساتھ باندھتے ہیں کہ میں گر نہ جاؤں۔ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ لڑ نہیں سکتے، تلوار اٹھ نہیں سکتی ان سے، وار روک نہیں سکتے، بدن میں طاقت نہیں ہے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ میدان میں اتر رہے ہیں۔ کس لیے اتر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بتا سکوں کہ میری رسپانسبلٹی کیا ہے، میں بتا سکوں کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میں اس عمر میں بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میدان عمل میں اترا ہوں۔ رسول بزرگوں سے، جوانوں سے ان کی ذمہ داری طلب کر رہے ہیں۔ ایک ذمہ دار شخص رسول کو پسند ہے۔ آئمہ کو غیر ذمہ دار شیعہ، غیر ذمہ دار مومن نہیں پسند، اور خصوصیت سے جس نے اپنی شخصیت کو مسخ کر دیا ہو وہ شخص بالکل پسند نہیں ہے۔ اپنی شخصیت بناؤ، یعنی خضاب بھی کرنے کو کہا ہے، یہودیوں سے الگ رہنے کو بھی کہا ہے، ان سے مشابہت بالکل تمہاری نہ ہو، ان سب سے الگ رہنے کو کہا۔ ان سب چیزوں سے کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ کیا چیز ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں رسول اکرم؟ کیا رسول اکرم ہم سے بیان کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی رسول ہم سے چاہتے ہیں کہ اپنی شخصیت کو کلچرل شخصیت نہ بناؤ، اپنی شخصیت کو دیندار شخصیت بناؤ، ایک دینی شخصیت، ایک مذہبی شخصیت بناؤ۔ نہ اس طرح ہو کہ ہندو اور مجوسی یا دوسرے، مطلب اس میں اور مجھ میں کتنا فرق ہو، اس میں مجھ میں صرف اتنا فرق ہو کہ ذہنی تصورات کا فرق ہے، یعنی وہ کچھ اور سوچتا ہے، میں کچھ اور سوچتی ہوں۔ ذہنی تصورات کا اور عقائد کا فرق ہے، میں اللہ کو مانتی ہوں اور وہ مشرک ہے۔ یعنی ہندو میں اور مجھ میں فقط اتنا ہی فرق ہے کہ ہمارے ذہنی تصورات الگ ہیں، ہمارے عقائد الگ ہیں، ہمارا مذہب الگ ہے۔ باقی لباس، ہمارا گھومنا پھرنا، ہمارا بولنا، ہمارا کپڑے پہننا، ہماری شادی بیاہ، میں نے ایک حکمت میں بیان بھی کیا تھا کہ ہماری اور باقی جو مذاہب ہیں ان کی شادیوں میں اتنا خاص فرق نظر نہیں آتا، جو کچھ سب کچھ ہے۔ لیکن کیا ہندو میں اگر فقط ایک ہی مذہب کی بات کروں تو کیا ہندو میں اور مجھ میں صرف یہی فرق ہونا چاہیے کہ ہماری سوچ کا فرق ہے، باقی ہمارا لباس اور سب کچھ ہمارے جیسا ہونا چاہیے؟ نہیں، بلکہ اس کی اور میری شخصیت میں فرق ہونا چاہیے، میری شخصیت ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، میری شخصیت باوقار ہونی چاہیے، میری شخصیت میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دیکھتے ہی ڈیفرنس پتہ چل جائے، لوگوں کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی ہم لوگ فرق، کوئی ایزیلی فرق کر سکے، کافر اور مومن میں فرق کیا جا سکے، کافر اور مومن جدا جدا ہیں یہ بیان کیا جا سکے، یہ دیکھا جا سکے، یہ بتایا جا سکے۔ جیسے ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سے جب کسی نے سوال کیا کہ رسول اکرم کو کیسے تھے رسول اکرم کا خلق کیسا تھا، تو زوجہ رسول نے فرمایا کہ رسول کا خلق قرآن تھا، یعنی رسول کا مکمل جو خلق تھا، ان کا جو اخلاق تھا، یعنی رسول کی شخصیت، اگر میں آپ آسان زبان میں کہوں کہ رسول کی شخصیت قرآن تھی۔ قرآن سطروں میں، لفظوں میں ہے، اگر یہی لفظی قرآن انسان اگر اس کو بالکل واضح کر کے کسی شخصیت کے روپ میں دیکھنا چاہے تو وہ شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، وہ شخصیت آئمہ تھی۔ اور زوجہ رسول فرما رہے ہیں کہ قرآن خلق رسول تھا، زوجہ جو سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ وقت رہتی ہے اپنے شوہر کے پاس، وہ فرما رہی ہیں رسول اکرم کا خلق قرآن تھا، جس کا جو گھر میں ایسا خلق ہے، جو گھر کے اندر کی خاتون بتا رہی، تو شخصیت رسول کیسی ہوگی؟ قرآن ہے شخصیت رسول۔ ہم نے دین کو جس کے لیے استعمال کیا، دین اس سے کہیں بڑھ کر ہے،
آخرت کے لیے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے، جنت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے. ہم نے فقط دین کو یہی سمجھا. اگر محبت کے ساتھ دین کی طرف تھوڑی سی اور توجہ کریں تو دین ہماری شخصیت سازی کے لیے بھی ہے، دین ہماری شخصیت بنانے کے لیے بھی ہے، دین ہماری اولاد کے لیے ہے، دین ہماری اولاد کی شخصیت کے لیے ہے. اس وقت ہماری اولاد جو شخصیت ہے وہ کون بنا رہا ہے؟ اس وقت ہماری اولاد کی شخصیت ہمارا کلچر بنا رہا ہے، ہماری سوسائٹی بنا رہی ہے، ہمارا ماحول بنا رہا ہے. اس وقت ہماری اولاد کی شخصیت. باقی چیزوں میں شبہت چلتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، گاڑی اس کی بھی کسی ہندو کی، کسی کرسچن کی، کسی مجوسی کی، کسی یہودی کی گاڑی بھی اس کے پاس بھی ایسی ہے، میرے پاس بھی ویسی ہے، یہ چلتا ہے، اٹس اوکے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ہیئر اسٹائل میرے بیٹے کا بھی ویسا ہے، اس کے بیٹے کا بھی ویسا ہے، یہ بھی آج کل تو ظاہر ہے بچے جو ہیں وہ ایسی ہیئر اسٹائل بناتے ہیں تو وہ بھی چل جاتا ہے. لباس میں شبہت پھر بھی چل جاتی ہے، بہت زیادہ نہیں لیکن پھر بھی لباس میں بھی شبہت چل جاتی ہے. مگر شبہت کی بات یہاں پر آ کر نہیں رکتی ہے. شبہت یعنی جب وہی شبہت زندگی میں ظاہر میں آتی ہے تو اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. یعنی آپ نے تو ابھی صرف یہ چند شبہتیں ظاہری دیکھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری حقیقتیں ہوتی ہیں. یہ شبہت کہاں کہاں کام آتی ہے، یہ شبہت کہاں کہاں لے کے جاتی ہے، یہ پیچھے اس کے کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں. اگر تھوڑے سا میں اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہوں گی کہ دیکھیے آپ کی شخصیت کتنی اہم ہے کہ دشمن جب آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، دشمن جب آپ کو نابود کرنا چاہتا ہے، دشمن جب اپنی دشمنی دکھانا چاہتا ہے، دشمن جب آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کی شخصیت کشی کرتے ہیں، شخصیت کو کشی کرنا ہوتا ہے، آپ کی شخصیت کو مسخ کرنا ہوتا ہے، برباد کر دینا ہوتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے، دوسرے طریقے سے کس طریقے سے دشمن مارتا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی گردن مار دیتا ہے، مطلب آپ کو قتل کرنا. دو طریقے ہیں، ایک شخصیت ختم کرنا ہے، آپ کی اصل جو پہچان ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور دوسرا کیا ہے، دوسرا آپ کو گردن ڈائریکٹ آپ کو قتل کر دینا ہے. اور دشمن کا بالکل ہار، اس کا آخری حربہ قتل ہوتا ہے. اس سے پہلے دشمن جو کچھ عمل انجام دے رہا ہوتا ہے، جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، اصل میں دشمن کا مقصد آپ کو قتل کرنا نہیں ہے، آپ کو ختم کا مقصد ہوتا ہے آپ جس دین پر ہیں، آپ جس عقیدے پر ہیں، اس عقیدے سے آپ کو ہٹا دینا. جس دین سے آپ کی جو شخصیت بنی ہوئی ہے اس سے آپ کو جدا کر دینا، اس سے آپ کو ہٹا دینا. یہ آپ دیکھیں نا کہ ابھی پاکستان میں اہل تشیع کے نام پر جو قتل و غارت جاری تھی، کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ جاری تھی، اور اب بھی وہی گرفتاریوں کے سلسلے اور باقی سب کچھ جاری ہے. تو یہ جو قتل و غارت جاری تھی اہل تشیع کی، یہ کبھی غور کیا ہے اس پر کہ کتنے بڑے بڑے چور، ڈاکو، مجرم سب پھر رہے ہیں، ان کو تو کوئی بنام اسلام قتل نہیں کرتا ہے، ان کو تو کوئی خودکش حملوں میں نہیں مار رہا ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے کرپٹ لوگ پھر رہے ہیں، ان کو تو اس طرح سے یہی جو دین کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ان کو تو قتل نہیں کرتے، یہ ان کو تو نہیں مارتے ہیں. یہ ان کا قتل کیوں نہیں کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں مار رہے، اور کیوں بنام یہ تشیع کو مار رہے ہیں، بنام تشیع قتل و غارت گری کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تشیع پہچان ہے، ہماری پہچان ہے. یہ اس سے خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں، ڈرانا چاہتے ہیں، آپ کو ہدف سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں، بلکہ باقاعدہ یہ جائزہ لیتے ہیں بہت عرصہ کیوں عام بندہ قتل نہیں ہوتا ہے، کیوں ایک خاص کو دیکھ کر، ایک خاص پکے مومن کو دیکھ کر مارا جاتا ہے، ایک خاص طبقے کو دیکھ کر قتل کیا جاتا ہے، کیوں قیمتی قیمتی جانیں جائی جاتی ہیں. اس لیے کہ جب آپ یہ لوگ وہ ہیں کہ جب مومن کا جائزہ لیتے ہیں نا، جب مومن کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ڈھیلا ڈھالا سا بھی ہے یا پھر اچھا پکا ڈھکا مومن ہے. اگر تو یہ مومن ہوتا ہے ڈھیلا ڈھالا، یہ اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں. یہ جو بالکل ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ڈھیلے ڈھالے مومن کو کچھ نہیں کہتے ہیں. لیکن جو پکا مومن ہوتا ہے، بہترین مومن ہوتا ہے، جو اپنے شخصیت جس نے بنائی ہوئی ہوتی ہے، جو اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں ہوتا، جو اپنے بات پر ڈٹا ہوا ہوتا ہے، جو اپنے عقیدے پر ڈٹا ہوا ہوتا ہے، جو راہ دین پر ڈٹا ہوا ہوتا ہے، اپنے عقیدے سے نہیں ہٹتا ہے، دشمن اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. دیکھیے دشمن بالکل شیطان کی مانند ہوتا ہے. شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان
کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے سے بندہ بے دین ہوتا ہے یا پہلے سے بگڑا ہوا ہوتا ہے، جو پہلے سے چور ڈاکو ہوتا ہے، جو پہلے سے بدی برائی کر رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے پاس نہیں جاتا ہے، وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا ہے. ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، شیطان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ضائع کرنے کے لیے. وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ان چیزوں میں. وہ دیندار کے پاس جاتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. شیطان اس کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ان کے پاس جاتا ہے جن پر اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ راہ دین پر چلنے والے ہیں، یہ اپنے عقیدے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ان کو عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. ان کی چالوں پر انویسٹمنٹ، اپنی چالیں ان لوگوں پر انویسٹمنٹ کرتا ہے. یعنی ویسے لوگ انویسٹمنٹ پیسے کی کرتے ہیں، لیکن شیطان وہ ہے جو اپنی چالوں کی انویسٹمنٹ کرتا ہے. یہ ان لوگوں پر، ان دیندار لوگوں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی چالوں کی. اور یہی مقصد دشمنان اسلام کا ہوتا ہے. دشمنان اسلام کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو اسلام سے، ان کا اصل ہدف آپ کو اسلام سے دور کرنا ہے. آج کیا ہے، یہاں سے نکل کر آپ کو مطلب ڈرا کر دھمکا کر کسی کو قتل کر دیا، کسی کو مار دیا، یہ سب کچھ کر کے آخر کیا کیا جا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ آپ خوف زدہ ہو جائیں، آپ ڈر جائیں، آپ اپنے عقیدے سے ہٹ جائیں، آپ اپنی شخصیت کو مست کر دیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہو کہ آپ کہیں اور جائیں، کہیں اور جا کے بسیں، اور اپنی ایک عجیب سی اسی کلچر کے مطابق ایک زندگی اور اسی کے مطابق اپنی جو ہے وہ شخصیت بنا کر آپ زندگی بسر کریں. اگر انسان حق سے ہٹ جائے تو دشمن کا مقصد مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسے آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس نے آپ کو اصل میں مار ہی دیا ہے. اس کا جو ہدف تھا وہ پورا ہو گیا ہے. یہی ہوا تھا نا، سید الشہداء اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے، اپنے دین پر، اپنے حق پر، اپنے عقیدے پر، ہر چیز پر سید الشہداء ڈٹے ہوئے تھے. اور دشمن کی چال کیا تھی؟ دشمن کیا سوچ رہا تھا؟ دشمن امام حسین کو ان کے عقیدے سے ہٹانا چاہتا، یعنی کہ ان کے موقف سے کہہ دیجئے کہ عقیدے کا لفظ تو شاید ہمارے لیے یوز ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کو ان کے اصل ہدف سے، ان کے موقف سے ہٹانا چاہتا تھا، ان کو اس سے جدا کرنا چاہتا تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم مجھے قتل تو کر دو گے، تم مجھے قتل کر سکتے ہو، لیکن مجھے تم میرے موقف سے نہیں ہٹا سکتے ہو. میں ذلت ہرگز قبول نہیں کر سکتا کہ میں زندہ رہوں اور زندہ رہ کر میں یہ اپنا موقف بدل دوں زندگی کی خاطر، زندہ رہنے کے لیے نہیں. حیات من الذلہ، حسین ذلت قبول نہیں کر سکتے. حسین صاحب عظمت ہیں، حسین عزت و عظمت کو نہیں چھوڑ سکتا. امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے کیا ہوا کہ قتل کر دیا گیا. اور یہ دشمن کی سب سے بڑی ہار تھی کہ وہ امام حسین کو ان کے موقف سے ہٹا نہیں سکے، امام حسین کو منوا نہیں سکے جو وہ منوانا چاہتے تھے. اور پھر یہ دشمن کی سب سے بڑی ہار ہوتی. اگر امام حسین زندہ رہ جاتے اور اپنے موقف سے ہٹ جاتے، یہ دشمن کی جیت ہوتی. لیکن امام حسین نے شہادت کو قبول کیا، امام حسین کے ساتھیوں نے شہادت کو قبول کیا، لیکن موقف سے نہیں ہٹے، اپنی شخصیت کو مست نہیں کیا. امام حسین نے شہادت قبول کر لی. دشمن کی آخری حربہ یہ گردن مارنا، یہ شہید کرنا، یہ انسان کو قتل کرنا، یہ دشمن کا آخری حربہ ہوتا ہے. اگر مقصد قتل ہوتا تو وہ کامیاب ہو گئے تھے، لیکن قتل عاجزی ہے دشمن کی. یہ قتل کر دینا یہ آخری حربہ ہے کہ یہ اب خود شکست پذیر، اب یہ خود شکست کھا چکا ہے، اب اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے. قرآن نے مسلمان کے بڑے بڑے دشمن بتائے ہیں، اسی طرح کے دشمن بیان کیے ہیں، اسی طرح کے طاغوت بیان کیے ہیں، اسی طرح کے دشمن بیان کیے ہیں، جن میں سے اگر آپ قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن نے سب سے بڑا دشمن جن کو کہا ہے وہ یہود ہیں. یہ جو میں نے پورا سلسلہ میں لے کے گیا نا شخصیت کو، اور میں نے کربلا سے ملایا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حدیث سے کیسے ریلیٹڈ ہے. نا، حدیث سے ریلیٹڈ ہے. قرآن کے مطابق آپ کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہود ہیں. ویسے نصارہ کا بھی تذکرہ ہے، لیکن سب سے بڑے دشمن کے طور پر یہود کا تذکرہ ہے کہ یہود اور نصارہ یہ دشمن ہیں آپ کے. یہود سب سے بڑے دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بدترین قوم ہے یہود، جو دن رات اپنا تمام وقت صرف کرتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے. اتنے بڑے دشمنان اسلام ہے یہ کہ یہ اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے. ہر لمحہ جو سوچتے ہیں وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، دشمنی کے لیے سوچتے ہیں. یہ ایک لمحے کے لیے چین نہیں لیتے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کا حق ادا نہیں کیا تھا. نہ یہود نے نہ نصارہ نے، جو خدا نے ان کو کتابیں دی تھی، انہوں نے ان کا حق نہیں ادا کیا.
یہ لوگ اپنی پہچان نہیں بنا سکے، انہوں نے اپنی شخصیت کو برقرار نہیں رکھا، اور اس وقت اب ان کا ہدف کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی پہچان کو ختم کر دیں، مسلمانوں کی شخصیت کو ختم کر دیں۔ ان کا ہدف کیا ہے کہ یا تو ان کی شخصیت، ان کا دین، ان کا عقیدہ، یہ سب کچھ حذف ہو جائے، ختم ہو جائے، یا پھر آخری حربہ ان کے پاس جو ہے وہ مارنا ہے۔ لیکن وہ اب وہ حربہ نہیں استعمال کر رہے، وہ آپ کو شخصیت کے بگاڑ کا حربہ استعمال کر رہی ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ کی اولاد کی پرورش ایسی، وہ ایسے ہاتھوں میں لے کر جائیں یا اس انداز سے کریں، یا ایسا ماحول، ایسا کلچر انہیں دیں کہ جس میں ان کی شخصیت مسخ ہو جائے۔ وہ اپنے آپ کو شیعہ کہے بھی تو کوئی دیکھنے والا نہ پہچان سکے کہ وہ شیعہ ہے۔ شیعہ کی پہچان ہونی چاہیے، مومن کی پہچان ہونی چاہیے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے شباہت نہ رکھو، تمہاری اپنی شخصیت ہونی چاہیے، تمہاری اپنی پہچان ہونی چاہیے، تمہارا اپنا کردار ہونا چاہیے۔ تم جس کے سبب پہچانے جا رہے ہو وہ تمہارا دین ہے، جس وجہ سے تمہاری پہچان ہے وہ تمہارا دین ہے۔ تمہاری پہچان کیا ہو، کیسے پتا چلے یہ شیعہ ہے؟ جیسے ہی اذان ہو یہ فوراً نماز کے لیے اٹھ جائے، لوگ دیکھتے ہی کہیں کہ یہ شیعہ ہے۔ کسی محلے میں بے شک کتنے ہی دوسرے مسالک کے لوگ رہتے ہوں، لیکن اگر ایک گھرانہ بھی اہل تشیع کا ہو تو وہ گھرانہ ایسا مثالی گھرانہ ہو، ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی شناخت ایسی بن گئی ہو، شخصیت شناخت سے ہی ہے کہ ان کی شناخت ایسی بن گئی ہو کہ لوگ فوراً کہیں کہ یہ تو علی کے ماننے والوں کا گھرانہ ہے، یہ تو اہل تشیع کا گھرانہ ہے، ان کا کردار ایسا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے یہ نماز کے لیے جاتے ہیں، یہ کسی چیز میں دیر نہیں کرتے، ان کے گھر میں قرآن کھلتا ہے، ان کے گھر سے تلاوت کی آوازیں آتی ہیں، ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک شناخت ہو، ایک شخصیت بنائیں اپنی، کیوں مشابہ ہوں ہم دوسروں کے؟ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لبنان کو اگر ہم اس کو مثال دیں، لبنان کی، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے اعتبار سے کہ ایسی پہچان بنائی ہے لبنانی شیعوں نے اپنی، وہاں پر تشیعوں نے ایسی شخصیت بنائی ہے، ایسی پہچان بنائی ہے، ایسی شناخت بنائی ہے کہ آپ اور ہم اگر ہمارے سامنے لبنان کا تذکرہ ہو، اگر کسی کو نہ علم ہو اتنا زیادہ، تو وہ سمجھے گا کہ لبنان تو شیعوں کا ملک ہے نا، وہاں پہ تو شیعوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اتنی کم تعداد ہوتے ہوئے شیعوں کی، پاکستان میں تو پھر کروڑوں کی تعداد میں شیعہ ہے، لبنان میں جہاں پر اہل تشیع کی تعداد بہت کم ہے، اور وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ وہاں پر انہوں نے اپنی شناخت ایسی بنائی ہے کہ آپ کو اور مجھے، ہمیں دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ شیعوں کا ملک ہی شیعوں کا ہے، وہاں تو لوگ شیعہ ہی رہتے ہیں نا۔ انہوں نے شناخت بنائی ہے اپنی، انہوں نے پہچان بنائی ہے اپنی۔ ہم اہل تشیع ہیں اس دین کے ذریعے سے، اس فکر کے ذریعے سے، اس عقیدے کے ذریعے سے ہم نے اپنی شناخت بنانی ہے، ہم نے اپنی پہچان بنانی ہے۔ عورت ہو، مرد ہو، جو بھی ہو، اپنے لباس، اپنے حلیے، اپنا حال، اپنی داڑھی، اپنا وجود، اپنا حجاب، اپنا پردہ، اپنا کردار، ان چیزوں کے ذریعے سے ہم نے اپنی پہچان، اپنی تشخیص، اپنی شخصیت کی تشخیص دینی ہے، شخصیت کو بنانا ہے، اور پھر بنا کر اس کو منوانا ہے لوگوں کے درمیان میں۔ یہی رسول اکرم بیان فرما رہے ہیں، جس کو مولا علی نے دوسرے حصے کو بیان کیا کہ وہ اس دور کے لیے تھا کہ خضاب کرو، اب تمہارا اختیار ہے، لیکن جہاں تک بات ہے شناخت کی، وہ وہیں پر باقی ہے۔ اس شناخت کو یہود سے جدا رکھو، باقیوں سے اپنی شناخت کو، اپنی شخصیت کو، اپنے وجود کو جدا رکھو۔ پتا چلے کہ آپ کا تعلق کن ہستیوں سے ہے، پتا چلے کہ آپ کا تعلق کربلا والوں سے ہے، پتا چلے کہ آپ کی پہچان تشیع ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے نا کہ کیا آپ شیعہ ہو، تشیع سے آپ کا تعلق ہے، بلکہ آپ کا حلیہ دیکھ کر، آپ سے گفتگو کر کے، آپ کا انداز دیکھ کر دوسرا شخص پہچان جائے کہ واقعاً اس کا تعلق ایک بہترین دین سے ہے، ایک بہترین فکر سے ہے، ایک بہترین عقیدے سے ہے، کہ جہاں پر انسان کی شخصیت بالکل سب سے جدا اور منفرد ہو جاتی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی شخصیت کو بہترین طریقے سے بنا سکیں، کہ جیسے رسول اکرم اور جیسے ہمارے آئمہ طاہرین چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس طرح کا شیعہ منوا سکیں کہ جیسے ہمارے آئمہ چاہتے تھے۔ ہم اپنی آئمہ کے لیے، ہم ان معصومین کے لیے، ہم اماموں کے لیے باعث فخر بنے، نہ کہ باعث شرم۔ دعا ہے
پروردگار عالم سے کہ بحق محمد و آل محمد اپنی آخری امام کا ظہور جلد از جلد فرمائے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرش الله ينادي وعليا يتامى صرنا من بعدك يتامى. عرش الله ينادي عرش الله ينادي عرش الله ينادي وعليا عرش الله ينادي وعليا